وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے سپہ سالار کے خلاف باتیں کی گئیں۔ پوری قوم جانتی ہے کہ ایک ٹولے نے 9 مئی کو غدر مچایا۔ پارلیمنٹ اور پی ٹی وی کی عمارت پر انہی کے جتوں نے حملہ کیا تھا۔ انہوں نے مزید کیا کہا بھی دیکھیے۔ جس طرح ان کے نام لے لے کے خود سپہ سالار جو پاکستان کے جنرل عاصم منیر پی ٹی آئی کی آفیشیل ویب سائٹ سے جس طرح ان کے خلاف ان کی خاندان کے خلاف جو باتیں کی جا رہی ہیں، پوری قوم جانتی ہے جس ٹولے نے 9 مئی کو اس ملک میں غدر مچایا تھا، پارلیمنٹ میں انہوں نے حملہ کیا تھا۔ سب کو علم ہے کہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر انہوں نے حملہ کیا تھا۔ سب کو علم ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کے ارد گرد وہی آ کے ان کے جتھے آ گئے تھے۔ آج وہی نئے ہتھ کنڈوں سے اور وہ نئی وارداتیں کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو، پاکستان کی سرحدوں کو ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے، شہریوں نے، ماؤں نے، بہنوں نے اپنے خون سے اس کی آبیاری کی، حفاظت کی ہے۔ کسی صورت بھی مادر وطن کے خلاف، معصوم لوگوں کے خلاف اور افواج پاکستان کے خلاف کسی طور پر بھی ہم ایسا کوئی اقدام برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کسی بھی ہم قدم سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وفاقی کابینہ نے 126 ممالک کے لیے آن لائن ویزا اپلیکیشن سسٹم کے نفاذ کی منظوری دے دی ہے۔ ان ممالک کے شہری 24 گھنٹے کے اندر بزنس اور ٹورسٹ ویزا حاصل کر سکیں گے۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ مؤخر کر کے مزید مشاورت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اجلاس میں فلسطینیوں کی حمایت اور اسرائیل کے خلاف قرارداد کی منظوری بھی دی گئی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس۔ کاروباری سرگرمیوں، سرمایہ کاری، سیاحت کے فروغ کے لیے اہم فیصلے۔ 126 ممالک کے لیے آن لائن ویزا اپلیکیشن سسٹم نافذ کرنے کی منظوری۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ اتحادیوں کے ساتھ مشاورت کے لیے مؤخر۔ کابینہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ آن لائن ویزا سسٹم کی نگرانی کے لیے وفاقی وزارت داخلہ میں ڈیش بورڈ قائم کیا جائے گا۔ تیسرے ملک کا پاسپورٹ رکھنے والے سکھ یاتریوں کو ویزا آن ارائیول کی سہولت دینے کے لیے الگ سے سب کیٹیگری کی منظوری بھی دی گئی۔ اجلاس میں جرمنی میں پاکستانی قونصلیٹ پر حملے اور قومی پرچم کی بے حرمتی کی شدید مذمت کی گئی۔ شرکاء نے دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں شہید ہونے والے اہلکاروں کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ کابینہ نے بینکنگ مقدمات کے لیے خصوصی عدالتیں اور کورٹس نوٹیفائی کرنے کی منظوری دی۔ پاکستان اور ڈنمارک کے درمیان ایم او یو پر دستخط کی اجازت بھی دی گئی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کا معاملہ کابینہ میں زیر غور نہیں آیا۔ ذرائع کے مطابق حکمران جماعت مسلم لیگ نون تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کرے گی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے میٹیریل موجود ہے۔ حکومت اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلوؤں کو دیکھا جائے گا۔ ابھی تو ساری ڈسکشن جب تک سارے جو ہمارے الائز ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے اور اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن نہیں ہوگی اور اس کے پولیٹیکل اور لیگل دونوں اینگلز جو ہیں وہ پوری طرح تھریش نہیں ہوں گے، ریفرنس تب تک ظاہر نہیں جائے گا، لیکن مٹیریل ایسا ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے اور یہ سنجیدگی سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے خلاف منظور ہونے والی قرارداد میں کہا گیا ایک وحشی ریاست کو مزید بے گناہوں کا خون بہانے سے روکا جائے۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے عوام کی ہر طرح سے مدد جاری رکھی جائے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی کے حوالے سے وفاقی حکومت کے پاس مٹیریل موجود ہے۔ وفاقی حکومت اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچ رہی ہے۔ سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے سے پہلے سیاسی اور قانونی پہلوؤں کو دیکھا جائے گا۔ حکومت نے آن دا بیسس آف مٹیریل ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے، پھر ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ میں اور وہ آرٹیکل 17 اور الیکشن ایکٹ 212 جو ہے سیکشن، اس کے ٹچ سٹون کے اوپر یہ فیصلہ ہونا ہوتا ہے۔ آپ کب انیشیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں، انیشیٹ کی تو بات ابھی تو ساری ڈسکشن جب تک سارے جو ہمارے الائز ہیں وہ آن بورڈ نہیں ہوں گے اور اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن نہیں ہوگی اور اس کے پولیٹیکل اور لیگل دونوں اینگلز جو ہیں وہ پوری طرح تھریش نہیں ہوں گے، ریفرنس تب تک ظاہر نہیں جائے گا، لیکن مٹیریل ایسا ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے اور یہ سنجیدگی سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف جمعے کو ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے۔ ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور دیگر گرفتار کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ دوسرا مطالبہ مہنگائی اور ٹیکسوں کے خلاف، جبکہ تیسرا مطالبہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ہے۔ آئین کی بالادستی کے لیے ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی اسد کیسر اور دیگر کی بھوک ہڑتالی کیمپ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کیا کہا آپ بھی دیکھیے۔ جمعے کے دن ہم نے پرامن طور پر نکلنا ہے۔ 3 مطالبے ہیں۔
नंबर 1 जो हमारे कैदी हैं, जो जेलों में हैं, उनकी रिहाई। नंबर 2 महंगाई, और तीसरा जो मुल्क में अमन और अमान की बदतरीन सूरत हाल है, जो कराची में है, जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है, और ख़ास कर जो पंजाब में भी है और खैबर पख्तूनख्वा में, पूरे मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से 3 नुकात पे निकलना है। जाली हुकूमत को ये कहना चाहते हैं कि हम न किसी के खिलाफ गालियाँ के लिए निकले हैं, न किसी को बुरा भला कहने निकले हैं, न कोई हमारे जुलूस से जुमला टूटेगा, न कोई गड़बड़ होगी। अगर किसी ने हमारी बात ना मानी फिर हमसे गिला नहीं होगा। वो लीडरशिप जिसके साथ पाकिस्तान के 90% अवाम है, हम सारे उसके साथ हैं, उसको कहते हैं जी कि आर्टिकल 6 लगाएंगे हम इनके ऊपर। आर्टिकल 6 उन पर लगना चाहिए जिन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद किया हुआ है। नंबर 2 कहते हैं पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। किस पार्टी पर? जिसके साथ पाकिस्तान के 90% लोग हैं। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात में अमेरिका कोई पोजीशन नहीं लेता है। मैथ्यू मिलर की जानिब से ऐसा कहा गया है कि हम जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के एहतराम पर जोर देते हैं। उनकी जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया है कि तमाम सियासी पार्टियों के साथ बराबरी की बुनियाद पर रवैया अपनाना चाहिए। बाइडन इंतज़ामिया ने कांग्रेस से पाकिस्तान की इमदाद की सिफारिश की।